إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا بیچ راستے اللہ کے، یہ لوگ امید رکھتے ہیں رحمت اللہ کی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر جو لکھا جاتا ہے ویسے ہے کہ وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب پچھلی آیت میں اسلام سے پھر جانے والوں کا عذاب بیان کیا گیا، ایمان پر قائم رہنے والوں اور پرہیزگاروں کے ثواب کا ذکر ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ارتداد نیکیاں مٹا دیتا ہے، اب فرمایا جا رہا ہے کہ اسلام پر قائم رہنا گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا تھا کہ ماہ حرام میں بے خبری سے جنگ کرنا گناہ نہیں، اب ارشاد ہو رہا ہے کہ بلکہ اس میں ثواب کی امید ہے۔ اب اس کا شان نزول جو ہوا تھا آیت کا کب ہوا تھا؟ ہم لوگ پڑھے تھے نا، اس سے پہلے واقعہ جو پڑھے تھے حضرت عبداللہ ابن جہش کا، جو رجب کی پہلی تاریخ کو جو معلوم نہیں تھا، 30ویں سمجھ کے جو ہے نا حملہ کر دیتے، مال غنیمت بھی لے لیتے، جنگ بھی جیت لیتے۔ تو ان کے متعلق جو ہے نا کیا ہوا تھا، عبداللہ ابن جہش کی جماعت سے متعلق بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ انہیں خبر نہ تھی کہ یہ دن رجب کا ہے، اس لیے اس روز جنگ کر لینا گناہ تو نہ ہوا، مگر اس جہاد کا کچھ ثواب بھی نہ ملے گا۔ لوگ بولنے لگے، یہ خیال دور کرنے کے لیے آیت کریمہ اتری، خزائن الفام میں لکھا ہوا ہے۔ اور تفسیر کبیر اور روح المعانی نے فرمایا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ خود عبداللہ ابن جہش نے ہی بارگاہ نبوت میں عرض کیا تھا کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ اس جنگ سے ہم پر کوئی گناہ تو نہ ہوا، مگر کیا کچھ ثواب کی بھی امید ہے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے دو شاہ نزول ہو سکتے، ایک لوگ کہنے لگے تب آیت اتری، اور ایک خود آپ نے عبداللہ ابن جہش نے جو ہے نا سرکار سے سوال کیا، بولے ٹھیک ہے الحمدللہ گناہ تو نہیں ہوگا، کیا اسے ثواب بھی ملے گا، امید رکھ سکتے ہیں؟ تب یہ آیت اتری۔ ان الذین آمنوا، اس سے سارے مسلمان مراد ہیں، اگرچہ اس کا نزول ایک خاص جماعت کے بارے میں ہے، اور یہاں ایمان سے ایمان پر قائم رہنا مراد ہے، رول بین میں لکھا ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو مرتد نہ ہوئے بلکہ آخر تک ایمان پر قائم رہے، کیونکہ یہاں ارتداد کے مقابل ارشاد ہو رہا ہے، یعنی کوئی مرتد نہیں ہوئے آخر تک ایمان پر قائم رہے۔ ارتداد کے معنی تھے مومن نہ رہنا، ایمان سے پھر جانا، تو لا محالہ ایمان کے معنی ہوں گے ایمان پر قائم رہنا، اس سے نہ پھرنا۔ کبھی لفظ کے معنی اپنے مقابل کے لحاظ سے ہوتے ہیں، دیکھو رب فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى الخ، پھر آگے فرماتا ہے ان تسمع ان من یؤمن بیاتنا، اس ایمان کے مقابل سے معلوم ہوا کہ وہاں مردے اندھے بہرے سے مراد کفار ہیں، یعنی دل کے مردے، دل کے اندھے، دل کے بہرے، نہ کہ مردے اندھے بہرے۔ یعنی ابھی مثال کیسی ہے کہ جو آیتیں آگے جو اگزامپل دے کے سمجھایا جا رہا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے کہ قرآن میں کیا سمجھایا جاتا ہے کہ بولے یا بہرے اندھے مردے، مطلب کیا وہ دنیا میں بہرے نہیں تھے، وہ اندھے نہیں تھے، دنیا میں وہ مردے نہیں تھے، زندے تھے۔ تو اشارہ کدھر ہے؟ جو آنکھ ایمان کو نہیں دے سکتی نا وہ اندھا ہے، جو ایمان کو نہیں سن سکتا نا، اللہ کے احکام کو نہیں سن سکتا، کلام پاک کو نہیں سن سکتا، اس کو بے چینی ہو جاتی، وہ بولے بہرا ہے۔ جن کے دل مردہ ہیں، جن میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، جن میں کلمہ طیبہ کا چراغ نہیں جلا، وہ مردہ ہے، وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ خیال رہے کہ ایمان پر قائم رہنے کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں راحت وہ غفلت، بروں کی صحبت و الفت وغیرہ کی ایسی تیز آندیاں چل رہی ہیں کہ خدا کی پناہ ان آندھیوں میں مضبوط درخت کی طرح ایمان پر قائم رہیں، اور ایمان پر قائم رہنے کا وقت مرنے تک ہے، کہ مرنے کے بعد ارتداد وغیرہ کا خطرہ ہی نہیں۔ مر کر تو قبر بھی سب کچھ مان لیتا، یعنی کافر مر کر تو کافر بھی سب کچھ مان لیتا ہے، چہ جائے کہ مومن منکر ہو جائے۔ یعنی اب کیسے مثال دی جا رہی ہے کہ ایسی آندھیاں چل رہی ہیں، یعنی مرتد کرنے، تم کو بہکانے کی، تمہارے ایمان کو چرانے کی، بولے ایسی آندھیاں چل رہی، چراغ بجھانے کی، بولے اپنے آپ کو یعنی یعنی چٹان کی طرح، بولے ایک درخت کی طرح، جو مضبوط درخت اس کی طرح اپنے ایمان پر قائم رہو، بولے بہک مت جاؤ، اپنے چراغ ایمان کو بجھنے نہ دو۔ بولے کب تک؟ بولے مرتے وقت، کہ خبر میں کوئی خدشہ نہیں ہے، پھر مرتد ہونے کا خدشہ نہیں۔ بولے ہاں مرتے وقت کافر بھی ایمان لاتا لیکن وہ معتبر نہیں، بولے ایکسپٹڈ نہیں ہے۔ والذین ہاجروا، یہ ہجرون سے بنا جس کے معنی ہے الگ ہو جانا اور چھوڑ دینا، لغوی کلام کو بھی ہجر کہتے ہیں کہ وہ چھوڑنے کے قابل ہے۔ دوپہر کو ہجرہ یا حجیرہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کام چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ملاقات کو وصل اور فراق کو ہجر بھی اس لیے کہا جاتا ہے۔ شریعت میں ہجرت کے معنی ہے رضا الہی کے لیے وطن اور اہل قرابت کو چھوڑ دینا، یہاں شرعی معنی ہی مراد ہیں۔ یعنی ہجر کے معنی جو ہے نا بولے چھوڑنا، اسی لیے دوپہر کو حجرہ بھی کہہ دیتے مثال کے طور پر، اور جو ہے نا کسی سے جو ہے نا ملاقات نہیں ہونا، بچھڑ جانے کو بھی ہجر کہتے ہیں مثال کے طور پر۔ تو اسی طریقے سے لیکن شریعت کی اصطلاحات میں جو ہے نا اس کے معنی کیا ہوں گے؟ وطن کو چھوڑ دینا، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جو ہے نا وطن کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، اس کو ہجر کہیں گے۔
تفسیر کبیر نے فرمایا کہ یہ ایمان کی تفسیر ہے، یعنی جنہوں نے مسلمان ہو کر اہل قرابت کو چھوڑ دیا، جو اسلام لا لیا اپنے اہل قرابت کو، یعنی اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ کفر پر قائم رہے، جو اسلام لائے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، مثال کے طور ان کی طرف اشارہ ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ لفظ مجاہدے سے بنا جس کا مادہ ہے جہد بمانے مشقت۔ شریعت میں رضائے الہی کے لیے کفار سے لڑنے کو جہاد یا مجاہدہ کہا جاتا ہے، چونکہ لشکر اسلام کا ہر سپاہی دوسرے کے ساتھ مل کر مشقت کرتا ہے، گویا جہاد میں چند مشقتوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اسے باب مفعالت سے لایا گیا، جیسے مساعدہ کے لفظی معنی ہیں کلائی سے کلائی ملا دینا، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ فی سبیل اللہ فرما کر یہ بتایا گیا کہ وہی جہاد قبول ہے جو غلبہ دین کے لیے ہو اور اس میں خواہش نفسانی کا کوئی دخل نہ ہو۔ بار بار فی سبیل اللہ جو لفظ آتا نا، وہ کیوں ہوتا معلوم ہے؟ بولے اللہ کی راہ میں، دین کی خاطر، دین کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی نفس کے لیے، اپنی حکمرانی بڑھانے کے لیے، اپنی جائیداد بڑھانے کے لیے وغیرہ وغیرہ، وہ ایکسپٹڈ نہیں ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، اولئک سے مومنین، مہاجرین اور مجاہدین سب ہی کی طرف اشارہ ہے۔ یرجون رجاؤن سے بنا بمانے خیر کی توقع اور امید، کبھی یقین کو بھی رجا کہہ دیتے ہیں، جیسے الذین یظنون انہم مخالو ربہم، یہاں ظن بمانے یقین ہے، یعنی یہ لوگ رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور رحیم، غفور غفر سے بنا اور رحیم رحم سے، جس کے معنی پہلے بیان ہو چکے، یہاں اتنا سمجھ لو کہ مغفرت میں گناہوں پر پکڑ نہ فرمانا معتبر ہے، اور رحمت میں انعام دینا ملوز، چونکہ معافی عطا سے پہلے ہوتی ہے، لہذا غفور رحیم سے پہلے فرمایا گیا۔ سبحان اللہ، بولے پہلے معاف کرتے پھر انعام دیتے نا، اس لیے غفور رحیم آیا۔ تو خلاصہ یہ کہ اے مسلمانوں، تم مرتدین کا حال تو سن چکے، اب پختہ دین داروں کا حال بھی سن لو۔ اے مسلمانوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ عبداللہ ابن جہش کا یہ جہاد فائدہ رہا نہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اسلام پر قائم رہے اور جنہوں نے راہ خدا میں اپنا گھر بار و اہل قرابت چھوڑے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور رب کا یہ دستور ہی نہیں کہ کسی امیدوار کو مایوس واپس کرے۔ وہ خوب یاد رکھیں کہ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور بڑا ہی رحمت والا ہے، کہ اس کے دروازے سے امیدوار خالی نہیں جاتا، تو یہ لوگ وہاں سے خالی کیوں لوٹیں گے؟ یہ پورا اس کا خلاصہ۔ اب یہاں پر جو عین نقطے ہیں نا، اس کو ذرا ہم کو غور سے سننا ہے، وہ سنیے۔ ایمان، یعنی اس پہ یعنی کچھ فائدے جو ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایمان خوف و امید سے حاصل ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید، یہ دو چیزوں کا نام ایمان۔ اللہ اکبر۔ اب خوف کس طریقے کا؟ فار ایگزامپل دیکھو، رب نے نیکوکاروں کی امید کا ذکر کیا، نہ کہ یقین کا۔ کسی یقین نہیں بولے یقیناً تم کو ثواب ملے گا، ایسا نہیں بول سکتے، بولے امید کرتے کہ اللہ ثواب دے گا، یہ بول سکتے امید۔ کیونکہ کبھی یقین بےخوفی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کیا ہوتی معلوم ہے؟ کبھی زیادہ یقین ہو گیا، ہاں چلو ہم تو جنتی ہو گئے، کچھ بھی کرو، تو وہ بےخوفی بولے پھر ہو سکتا گناہ بھی ہو جائے، ہو سکتا کچھ ایسی چیز بھی ہو جائے۔ اس لیے جو ہے نا، وہ ہمیشہ امید، وہ خوف والی امید پکڑ کے رکھنا ہے، جو ایمان کے خلاف ہے۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ کوئی جو ہے نا، یعنی شیخی نہیں بگاڑ سکتے کہ ہم چلو یہ ہو گیا ہمارے سے، بولے ہم تو یہ ہے، بولے ہم تو یہ کرتے، ہم تو یہ نہیں۔ بھائی آپ کچھ بھی کرو، کتنی بھی نیک اعمال کرو، آپ امید کر سکتے کہ مولا اس کا جو ہے نا اجر ہم کو عطا کرے، مولا اسے قبول فرمائے، یہ امید کرنا ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ عمل سے اجر واجب نہیں، بلکہ ثواب محض فضل ربانی ہے۔ بولے کبھی بھی کوئی عمل کا جو ہے نا، ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ دینا ہی دینا ہے بھائی ہم کریں نا، ایسا نہیں بول سکتے، وہ جبر کی بولو، صرف فضل سے ثواب مل سکتا۔ عمل تو اظہار بندگی کے لیے ہے، اسی لیے یرجون رحمت اللہ ارشاد ہوا، یعنی وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ اور عمل کیا ہے بھائی؟ وہ تو بندگی کا اظہار ہے نا، مولا تو اتنی نعمتوں سے مجھے نوازا، بولے اتنا تو میں کر سکتا ہوں بھائی، اتنی نماز تو میں پڑھ سکتا ہوں، اتنا قرآن تو میں سن سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، سیکھ سکتا ہوں، اتنا ذکر تو میں کر سکتا ہوں، اتنی نعمتوں سے تو نے نواز دیا، وہ تو بندگی کا اظہار ہے۔ اور اس پر ثواب ملے نہ ملے، یہ تو اللہ کا فضل سے ہوگا۔ رب سے اپنے اعمال کی اجرت نہیں مانگتے، وہ رب کے بھکاری ہیں، مزدور نہیں۔ خزانہ میں لکھا، بولے تم رب کے مزدور نہیں بھائی، بھکاری ہیں، بولے فضل مانگیں گے برابر، ہاں ثواب دینا نہیں دینا اس کی مرضی۔ امید خوف سے افضل ہے، امید جو ہے نا خوف سے افضل ہے، لیکن روح البیان نے فرمایا کہ ڈرنے والا بھاگتا ہے اور امیدوار آتا ہے۔ جو ڈرتا نا بھاگ جاتا، خالی اگر خوف ہے تو، لیکن اگر جو ہے نا امید ہے تو وہ آتا برابر۔ بولے مجھے امید ہے، بولے ہم ضرور جیتیں گے، ہم ضرور جو ہے نا، ہم کو ضرور یہ مرتبہ ملے گا، ضرور ہم پہ فضل ہوگا، وہ امید ہے۔ صحابہ کرام کی امید خوف پر غالب تھی۔ دیکھو یہاں رحمت کی امید کا ذکر تو فرمایا، مگر ضبط اعمال کے خوف کا ذکر نہ ہوا۔ اس آیت میں جو ہے نا رحمت کی امید دلائی گئی، ضبط اعمال کی بات نہیں، وہ تو پہلی آیت میں گئی۔
رب کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں ہم بچ گئے، یہاں ہم سارے بچ سکتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ رب کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، بولے رحمت اس کی زیادہ ہے، ہو سکتا ہم پر بھی رحم فرما دے مولا۔ بغیر ایمان و اعمال رحمت کی امید کرنا سب غلطی ہے۔ بولے ایمان نہیں اعمال نہیں، بولے ہاں وہ تو رحمت کی امید رکھ کے بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو یہاں اعمال کے بعد امید کا ذکر فرمایا گیا، اس لیے پہلے اعمال پھر امید، قرآن ترتیب بتا دی، بولے پہلے عمل کرو پھر امید رکھو۔ کسان پہلے بیج بوتا ہے، پھر کھیت کی ہر طرح خدمت کرتا ہے، پھر رب کی رحمت سے پیداوار کی امید کرتا ہے، یہ امید سچی ہے۔ بولے بیج بویا، ساری محنت کیا، پانی دے رہا، سینچ رہا، سب کر کے پھر امید رکھ رہا کہ اچھی فصل ہوگی، اچھی امید ہے۔ جو کاشت نہ کرے، بیج نہ بوئے، نہ کھیت کی خدمت کرے اور رب کی رحمت سے پیداوار کی امید رکھے، وہ بیوقوف ہے۔ یہ امید نہیں بلکہ بولہوسی ہے۔ رحمت کی امید اچھی ہے اور ابوالہوسی بری ہے۔ بعض منہ زور بے غیرت دن رات بے دھڑک گناہ کرتے ہیں، اور جب انہیں ہدایت کی جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ اعمال کی کیا ضرورت ہے، خدا غفور رحیم ہے۔ انہیں سائے سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ بولے سارے لوگ جو شیخی مارتے پھرتے، بولے ہم کو عمل کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی رحمت کافی ہے بھائی، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ بولو بیوقوفوں، مجھے آیت سے عبرت پکڑو، یہاں پہ آیت میں کھلا بولا کہ پہلے عمل کرو پھر امید رکھو۔ گنہگار کو بھی رحمت الہی سے نا امید نہ ہونا چاہیے، تمہارے گناہوں سے اس کا رحم زیادہ ہے۔ جب بھی توفیق ملے نیک اعمال کر کے رب کو راضی کر لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بولے گنہگار بھی جو ہے نا اپنے گناہوں سے یعنی نا امید نہ ہو، بولے اس کی رحمت کی پہ امید رکھتے، تو ہم گنہگاروں کو بھی مولا بخش دے اپنی رحمت سے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ خطائے اجتماعی پر پکڑ نہیں ہوتی بلکہ اس پر ثواب ملتا ہے۔ دیکھو ان حضرات کا رجب میں جنگ کرنا در حقیقت جرم تھا، مگر چونکہ خطا تھا اس لیے اس پر بھی ثواب کا وعدہ فرمایا گیا۔ دیکھو اگر کوئی جنگل میں خطاً غلط سمت پر نماز پڑھ لے، کعبے کا رخ نہ پا سکے، جب بھی وہ نماز کا ثواب پا لے گا۔ بولے جہاں پہ معلوم نہیں ہے، جہاں پہ ہم کو نہیں معلوم رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ چیز ہو جائے تو پھر جو ہے نا اس کی پکڑ نہیں ہے، بولے اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ جنگل میں ہے، قبلہ کی طرح نہیں معلوم ہو رہا، بولے لیکن نماز کا وقت ہو رہا، کہیں بھی رک کر کے پڑھ لیے جدھر دل بولا، ثواب ضرور ملے گا، اس کی امید ہم رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک حکایت ہے، رول بیان نے فرمایا کہ ایک دن ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان کو پولیس نے گرفتار کیا ہے، لوگ اس کی گرفتاری پر خوش ہیں مگر اس کی ماں اس کے پیچھے روتی جا رہی ہے۔ ایک بزرگ تھے، دیکھے ایک نوجوان کو پکڑ کے پولیس والے لے جا رہے ہیں، لوگ خوش ہیں اس کو پکڑ کے لے جانے پہ، لیکن ان کی ماں جو ہے نا وہ پیچھے دوڑ لی روتے ہوئے۔ ابو عمر کو اس بڑھیا پر رحم آیا اور ضمانت دے کر اسے چھڑا لیا۔ تو آپ کیا کریں، رحم آ گیا اس کی ماں پر، ضمانت دے کے چھڑا لیا۔ لوگوں نے کہا کہ بڑا بدماش ہے، اس کو کیوں چھڑایا؟ کچھ دن بعد پھر بڑھیا کے دروازے سے گزرے تو وہاں رونے کی آواز سنی، سمجھے کہ شاید اس کا بیٹا پھر گرفتار ہو گیا۔ بڑھیا سے پوچھا، بولے پھر کچھ روز بعد وہاں سے وہ گزر رہے تھے تو جو ہے نا پھر بڑھیا کی رونے کی آواز آئی، تو سمجھے کہ ہو سکتا پھر نوجوان کو پکڑ کے لے گئے کیا، بولے اس لیے بڑھیا سے پوچھے کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ مر گیا، بولے میرا بیٹا فوت ہو گیا، اور مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میری موت کی کسی کو خبر نہ دینا، کیونکہ میں نے سب کو ستایا ہے، اور میری انگوٹھی جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے میرے ساتھ دفن کر دینا، اور دفن کے بعد میرے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ تو کیا وصیت کرا مرتے وقت؟ بولا میرے مرنے کی خبر کسی کو مت دو، میں لوگوں کو بہت ستایا، بولے کسی کو غرض نہیں۔ دوسری چیز یہ میری جو بسم اللہ کی انگوٹھی ہے، بولے میرے ساتھ دفن کر دو۔ بولے جب میں خبر پر دعا کرنے لگی تو خبر سے آواز آئی کہ اے ماں تو واپس جا، میرا رب مجھ پر تجھ سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے وہ رو رہی تھی، جب جا کے خبر پہ جو ہے نا اس کا جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگی تو جواب آیا خبر سے، اس نے کیا بولا؟ بولا یار میری ماں، بولے کوئی بات نہیں، بولے تو جا، بولے میرا رب تجھ سے زیادہ مہربان ہے، تو بخشنے پہ آئے تو کسی کو بھی بخش دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واہ 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 واہ، خدا کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بہانہ چاہتی ہے۔ بولے خدا کی رحمت جو ہے نا قیمت نہیں جو مانگی جائے، لیکن یہ کیا کیا ہے معلوم کیا چاہتی؟ خالی بہانہ دیکھتی، بہانہ ڈھونڈتی۔ بولے زندگی بھر گناہ کیا، ایک روز جو ہے نا نمازی کے راستے سے پتھر ہٹا دیا، بس وہ ایک عمل پہ جو ہے نا بخش دیا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں شرعی ایمان یقین ہے۔ شرعی ایمان کیا ہے؟ یقین کرنا ہے، دل سے یقین کرنا کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، یہ شرعی ایمان ہو گیا۔ اور حقیقی ایمان مشاہدہ ہے۔ حقیقت والا جو ایمان ہے وہ کیا ہے؟ بولے آنکھ سے تک دیکھنا، مشاہدہ نہ کرو۔ یوں ہی ہمارے مشرب میں مومن وہ ہے جو رب تعالیٰ کے یہاں مومن ہے، جس کا نام مومنین کی فہرست یعنی علین میں آ چکا ہے، ورنہ دنیا کے بہت سے مومن اللہ کے یہاں کافر ہیں، رب تعالیٰ ایسے مومن بنا۔ بولے جو مومنوں کا نام علین میں آ گیا یعنی سیدھی سائڈ آ گیا، بولے مرنے کے بعد جو سجیل میں نے علین میں جائیں گے اور جن کے اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، بولے ان میں ہمارا نام بھی آ جائے، ورنہ جو ہے نا کئی اپنے آپ کو مومن کہتے لیکن اللہ کے یہاں کافر ہو چکے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ ایسا ہی شرعی ہجرت وطن چھوڑنا ہے، ایسے ہی جو ہے نا صحیح ایمان کے متعلق ایسا ہوا
کہ بھئی دل سے یقین کرنا شرعی ایمان ہو گیا، لیکن آنکھ سے مشاہدہ کرنا، چاہے اپنی باطنی آنکھ سے ہو یا ظاہری مشاہدہ کرنا، وہ حقیقی ایمان ہوا۔ ایسے ہی جو ہے نا شرعی ہجرت وطن چھوڑنا ہے، شریعت میں ہجرت کیا ہے؟ اپنا وطن چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا ایمان کی خاطر، اور حقیقی ہجرت گناہوں کا ترک کرنا ہے۔ حقیقی ہجرت کیا ہے؟ ہر وقت گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو نکال لینا، یہ حقیقی ہجرت ہوئی۔ تو آج بھی ہجرت ہو رہی ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے نکال لیتے ہیں وہ ہجرت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ظاہری مجاہدہ جہاد کفار ہے، اب ویسی جو ہے نا ظاہری میں جو ہے نا شریعت جو جہاد کرتے کفر میں وہ جہاد ہے، اور حقیقی مجاہدہ جہاد نفس ہے۔ اور حقیقت میں جہاد کیا ہے؟ نفس کے ساتھ جہاد ہے، نفس سے لڑائی ہے۔ بولے کھا لو کھا لو، اور ایک کھا لو، بولے چھوڑ کے اڑ گئے، بولے اور زیادہ سو لو، بولے اڑ گئے، اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کر لیے، ذکر میں بیٹھ گئے، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، بولے کہاں وضو کرنا، کہاں پھر اب عبادت، بولے نہیں، بولے ڈھک لو اپنے آپ کو، بولے وضو کرو بیٹھو عبادت کرو۔ ظاہری اعمال کی انتہا جنت اور رحمت ہے، ظاہری اعمال کی انتہا جنت اور رحمت ہے، اور باطنی اعمال کی انتہا مشاہدہ جمال مطلق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، پیاری بات، واہ 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 واہ۔ ظاہری عمل، ظاہری عامل جو ہے نا شہید ہے، ظاہری عامل شہید ہے، اور باطنی عامل صدیق ہے، وہ سچا ہے، صدیق۔ یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے حقیقی ایمان اختیار کیا اور نفس و نفسانیت کو چھوڑا اور شیطانی لشکروں سے مجاہدہ کیا، یعنی جہاد کیا، انہیں تجلیات صفات اور مشاہدہ ذات کی قوی امید ہے۔ بولے ہمیں امید، ویسے لوگوں کے لیے امید ہے جو ہمیشہ شیطان سے جہاد کرتے رہتے ہیں، جو حقیقی ایمان لے کر آئے، جو حقیقی ہجرت کرتے ہیں، گناہوں سے دور ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ بولے ان کو امید ہے کہ ضرور مجھے مشاہدے نصیب ہوں گے، ذات الہی کے صفات الہی کے ضرور مجھے جو ہے نا امید ہے کہ جو ہے نا مجھے وہ مشاہدے حاصل ہوں گے۔ وہ اس شوق و ذوق میں کسی سفر کی مصیبتوں کا احساس نہیں کرتے۔ رب تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے، ضرور ان کی امید پوری فرمائے گا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس سفر کی شرط اول نفس کو مار دینا ہے، راہ سلوک میں نفس کو مار دینا ہے، یہ شرط اول ہے۔ پھر یہاں پر ایک حکایت ہے، کسی نے اپنے شیخ سے کہا کہ مجھے اسم اعظم سکھا دیجیے، تو کسی نے جو ہے نا اپنے پیر و مرشد سے کہا کہ بھائی مجھے اسم اعظم سکھا دیجیے، اسم اعظم کیا ہے بتائیے، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ابھی تجھ میں اس کی اہلیت نہیں، بولے ابھی تو اس کے قابل نہیں۔ عرض کیا کہ میرا امتحان لیجیے، مرید بولا آپ میرا امتحان لے لیجیے، اگر کامیاب ہونا تو سکھا دینا۔ تو ٹھیک ہے، فرمایا اچھا آج دروازے شہر پر جا کر بیٹھ جا اور وہاں کے واقعات کے آ کر مجھے خبر دے۔ بولے کیا؟ بولے بولے جو شہر کا دروازہ ہے، بولے وہاں جا کے بیٹھ جا، اور وہاں جو واقعات جو بھی ہوتا ہے نا آ کے پھر میرے کو بتا دینا، کیونکہ پہلے کیا ہوتے تھے بڑے بڑے شہروں کے باہر دروازے ہوتے تھے، چیک پوائنٹ ہوتا ہمارے پاس، ویسے دروازے ہوا کرتے تھے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ جب وہاں سے لوٹ کر آیا تو شیخ نے پوچھا کیا نئی بات دیکھی؟ اب جب وقت گزار کے آیا وہاں سے، شیخ نے کہا ٹھیک ہے بھائی کیا بات، کیا نئی بات گزری وہاں پہ، ذرا بتاؤ۔ عرض کیا حضرت یہاں کی پولیس بڑی ظالم ہے۔ بولے یہاں کے جو سولجرز ہے پولیس بولے بڑی ظالم ہے۔ بولے ایک مسکین بوڑھا جنگل سے لکڑیاں لایا تھا، بولے بڈھا تھا، مسکین تھا، غریب تھا بیچارہ، جنگل سے لکڑیاں لے کے آیا تھا، سپاہی نے اس کو پیٹا، پیٹا بھی اور لکڑیاں بھی چھین لی۔ بولے سپاہی اس کو مارے بھی، اس کی لکڑیاں بھی سے چھین لی۔ کون سنایا یہ؟ بولی دا کے سنایا، اس شخص نے واقع سنایا۔ بولے میں دیکھا، بولے بیچارہ بوڑھا تھا، مسکین تھا، جنگل سے لکڑیاں اٹھا کے لایا، ایک تو اتنی مشقت سے، پھر بھی یہاں سپاہیاں کیا کریں معلوم ہے، اس کو پیٹے، اس کی لکڑیاں بھی چھین لی، اس کو پیٹ بھی ڈالے۔ بولے مجھے اچھی نہیں ہے لوگ یہاں کے پولیس والے، اچھی نہیں ہے۔ شیخ نے کہا اگر تمہیں اس میں اعظم یاد ہو تو تم اس سپاہی کو کیا سزا دیتے؟ بولے اگر تمہیں اس میں اعظم کا راز پتا چل جائے تو وہ یاد ہے، بولے ایسے سپاہی کو تم کیا سزا دیتے؟ سوال کرے۔ جوان تڑپ کر بولا کہ میں اس ظالم کو ہلاک کر ڈالتا، بولے ایسا ظلم کرنے والے کو میں تو ختم کر دیتا۔ اب یہاں پر ایک منٹ کے لیے رک کے سوچیے، اکثر آپ ہم سب یہی بولیں گے نا، بولے ایسے ظالم کو تو مار دینا ہوگی، ختم کر دینا۔ شیخ نے فرمایا کہ وہ لکڑیوں والا مظلوم بوڑھا ہی میرا شیخ ہے، اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے۔ جب اتنا صبر اور رحم ہو تو اسم اعظم سکھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بولے وہ جو بوڑھا تھا نا، بولے وہی میرے شیخ ہے، وہی مجھے اسم اعظم سکھایا۔ بولے جب تمہارے اندر اتنا صبر پیدا ہو جائے تب جو ہے نا تم اسم اعظم سیکھنے کے قابل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ 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 واہ۔ نفس ہمارا بچہ ہے، شیطان اس کی دایا، جب تک دودھ پیے گا مردوں میں اس کا شمار نہ ہوگا۔ اس بچے کا یہ دودھ چھڑا کر پھر کسی ترقی کی امید رکھو، جو روغن چراغ گل کر گئی وہ روغن نہیں پانی ہے۔ بولے یعنی جیسا بچہ دودھ کا شوقین ہوتا، بولے ویسے نفس ہمارا جو ہے نا وہ شیطان کا یعنی بچہ بنا جو ہے نا، شیطان اس کو دودھ پلاتے رہتا، یعنی اپنے تابع رکھتا۔ تو بولے جب تک یہ جو ہے نا بچہ، بولے وہ دودھ پیتا رہے گا شیطان کا، بولے پھر کوئی یعنی وہ بڑا مردوں میں شمار ہو ہی نہیں سکتا اسے، وہ چھڑانا پڑے گا، وہ ترک کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا شیطان، تب جو ہے نا مردوں میں شمار ہوگا۔ اور بولے جو روغن مطلب جو تیل، چراغ میں تیل ہوتا نا، اگر تیل نہ تو چراغ جلتا، لیکن جو روغن چراغ کو بجھاتے وہ تیل کا ہوتا، وہ تو پانی رہتا نا، پانی ڈالو تو بجھ جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا
الحمد لله رب العالمين.